السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کے لیے ایک نیا سوال مسائل شریعہ میں سے حاضر ہے۔ بڑا ہی اہم سوال ہے، آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا ناجائز، یا پھر جھینگا کھانا حرام ہے، اور جھینگا مچھلی ہے یا نہیں؟ جواب سماعت فرمائیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ حضرات اسے سبسکرائب کریں تاکہ شرعی مسائل، علماء اہل سنت کے بیانات آپ کو مل جایا کریں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن مل جائے۔ جواب سماعت فرمائیں۔ موجودہ دور کے علم الحیوانات کے ماہرین جھینگا کو مچھلی میں شمار نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک جھینگا پانی کے حیوانات کی ایک مستقل قسم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جھینگا کیکڑے کے خاندان کا ایک فرد ہے، نہ کہ مچھلی کی کوئی قسم۔ ماہرین حیوانات کے یہاں مچھلی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی والا جانور ہے جو پانی میں رہتا ہے، اپنے پروں سے تیرتا ہے اور گلپھڑوں سے سانس لیتا ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں جھینگا مچھلی میں داخل نہیں ہے، کیونکہ جھینگے میں ریڑھ کی ہڈی بھی نہیں ہے، اور نہ جھینگا گلپھڑوں سے سانس لیتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس گلپھڑا ہوتا ہے۔ پس جدید علم حیوان کے ماہرین اور سائنسی و بایولوجی تحقیقات کی واضح تصریحات کی روشنی میں یہ بات بالکل عیاں ہو گئی کہ مچھلی اور جھینگا میں کوئی بھی بالکل مناسبت نہیں ہے۔ وہ کیکڑے کے خاندان سے ہے، خشکی کے جانوروں میں حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کی جنس سے ہے۔ اور علامہ علاء الدین ابی بکر بن مسعود الکاسانی نے بدائع الصنائع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 144 کتاب الذبائح والصیود میں کیکڑے، مینڈک، سانپ اور ان کے ہم جنس جانوروں کو خبائث یعنی ناپاک لکھا ہے، اور ازرو آیات قرآنی خبائث مسلمانوں کے لیے حرام ہیں۔ جدید تحقیقات سامنے آنے کی بنا پر بہت سے ماہرین لغت کی خود بخود تردید ہو گئی، جنہوں نے جھینگا کو مچھلی کی ایک قسم لکھا تھا۔ جوہری نے الصحاح میں، علامہ کمال الدین ضمیری نے حیات الحیوان میں، مجد فیروز آبادی نے القاموس المحیط میں، نیز تاج العروس و دیگر لغات میں جھینگا کو جو مچھلی کی قسم کہا گیا وہ سب ساقط الاعتبار قرار پایا۔ ان سے جھینگے کو مچھلی کی قسم ثابت کرنا کوئی حجت اور دلیل نہیں ہمارے لیے ہو سکتا۔ احناف کے نزدیک پانی میں رہنے والے جانوروں میں سے مچھلی کے علاوہ کوئی جانور حلال نہیں۔ مچھلی کی تمام صورتیں جائز اور حلال ہیں، سوائے وہ مچھلی جو خود بخود مر کر پانی کی سطح پر تیرنے والی ہے، یہ فقہائے احناف کے نزدیک بھی حرام ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جھینگا حلال ہے، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک چند آبی یعنی پانی میں رہنے والے جانوروں کے سوا تمام آبی جانور حلال ہیں۔ لیکن احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مچھلی کے سوا تمام آبی جانور حرام ہیں۔ اس لیے علماء احناف کا جھینگے کی حلت اور حرمت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء احناف نے اس کو مچھلی کی ایک قسم قرار دے کر حلال کہا ہے، جبکہ دوسرے بعض علماء، جن میں موجودہ دور کے بعض ماہرین حیوانات بھی شامل ہیں، کی تحقیق کی ہے کہ جھینگا مچھلی کی قسم نہیں، کیونکہ اس میں مچھلی کی علامات نہیں پائی جاتی، لہذا یہ حرام ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جھینگا کھانے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق حلت و حرمت سے ہے، اور حلت و حرمت کے باب میں حرمت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ البتہ چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور علماء ثلاثہ
اور بعض حنفیہ اس کی حلت کے قائل ہیں، اس لیے ان علماء کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے جو لوگ اس کو کھاتے ہیں ان پر نکیر اور لام تان نہ کیا جائے گا، اور جو جھینگا نہ کھاتا ہو اس پر بھی لام تان نہ کیا جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جب اسے مچھلی نہیں کہا جا رہا ہے اور مچھلی کی تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی ہے اور یہ مچھلی میں شمار بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے بچنا ہمارے لیے اولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت پاک طیبات چیزیں اور بھی بنائی ہے، اس لیے ایسی خبائث چیزوں سے دور رہ کر ہمیں پاک چیزوں کی طرف جانا چاہیے، اس لیے کہ پاک لوگوں کے لیے پاک غذائیں ہیں اور خبیث لوگوں کے لیے خبیث غذائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔